شمائل ترمذی کا باب نمبر 48 جو کہ شروع کیا ہوا ہے اس کے کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ حصہ کا آغاز کریں گے۔ باب نمبر 48 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ عالیہ کا بیان تھا۔ جو شخص حسن اخلاق کا مالک ہو وہ خواہ عبادت میں کم مگر عالی مرتبہ ہوگا۔ اس حوالے سے چند ایک روایات درج ذیل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آخرت میں بلند درجہ حاصل کر لے گا، خواہ وہ عبادت میں کمزور ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ انسان اکثر اوقات زیادہ عبادت گزار نہ ہونے کے باوجود عمدہ اخلاق کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح بدخلقی کی وجہ سے جہنم میں اسفل درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو بلند درجہ تک پہنچا دیتی ہیں، خواہ اس کا عمل قلیل ہو۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں: حلم و بردباری، سخاوت و فیاضی، تواضع و انکساری، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کی ایک وصف ایسا ہے جس سے بہتر کوئی وصف نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تدبیر سے بہتر سمجھداری کوئی نہیں ہے، انبساط سے بہتر کوئی تقوی نہیں ہے، اور حسن اخلاق سے بہتر کوئی شرف نہیں ہے۔ حسن اخلاق اتنا عمدہ وصف ہے کہ اسے مکمل اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، وہ حسن اخلاق ہے۔ اس نے متعدد بار اپنا سوال دہرایا تو آپ جواب میں یہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ اس نے 5ویں بار سوال کا اعادہ کیا تو آپ کی طرف سے بھی یہی جواب تھا۔ حسن اخلاق کا نام اسلام ہے۔ اعلیٰ اور عمدہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین وصف ہے۔ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ عادات پسند ہیں اور برے اخلاق ناپسند ہیں۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم و شرافت والے امور کو پسند کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق کو پسند اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے چند روایات حسب ذیل ہیں۔ قبیلہ مزینہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مسلمان کو افضل ترین کس چیز سے نوازا گیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، حسن اخلاق ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں کو سب سے بہتر کون سی چیز دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عمدہ چیز حسن اخلاق ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں کو سب سے بہتر کون سی چیز دی گئی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اخلاق حسنہ۔ پھر سوال کیا، پھر کون سی چیز دی گئی ہے؟ جواب میں فرمایا، قلب سیاہ اور شکل اچھی، اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ انسان کے حسن اخلاق کی برکت رکھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عین برکت حسن اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ حضرت ابو العلاء بن شقیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسل منقول ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دریافت کیا، دین کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، حسن اخلاق۔ پھر اس نے دائیں طرف سے سوال کیا، دین کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، حسن اخلاق۔ اس نے بائیں طرف سے آ کر سوال کیا، دین کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، حسن اخلاق۔ اس نے پیچھے ہو کر سوال کیا، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سمجھتے نہیں ہو۔ آپ نے اظہار ناراضگی نہ کیا۔ جو شخص 4 چیزوں کا جامع ہو پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے وہ کامیاب رہا۔ ان چیزوں میں ایک حسن اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بات کی سچائی،
امانت کی حفاظت، حسن اخلاق، حلال لقمہ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ جس شخص میں 3 امور موجود نہ ہوں وہ سب اوصاف سے محروم تصور کیا جائے گا۔ ان 3 میں سے ایک حسن اخلاق ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 امور نہ ہوں وہ اپنے کسی عمل میں اچھے کام کا ہرگز گمان نہ کرے۔ ایسا خوف خدا جو ممنوعات سے روک دے، ایسی بردباری جو بے راہ روی سے روک دے، عمدہ اخلاق نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کلیدی طور پر حسن اخلاق دین میں مطلوب ہے۔ جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا، یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے منتخب کیا اور پسند فرمایا ہے، یہ دین سخاوت اور حسن اخلاق پر مشتمل ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر خصائل، اوصاف اور اخلاق عالیہ کے جامع تھے۔ آپ کے چند ایک اخلاق عالیہ حسب ذیل ہیں: سب سے زیادہ بردبار ہونا، سب سے زیادہ شجاع و بہادر ہونا، سب سے زیادہ عادل ہونا، اپنی بیوی، کنیز اور محرم خاتون کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ لگانا، سب سے زیادہ سخی ہونا، خدمت میں پیش کی جانے والی دولت کو مکمل طور پر تقسیم کیے بغیر نہ جانا، 1 سال کے لیے معمول و ارزاں غذا، کھجوریں اور جو حاصل کرنا، باقی سب کوئی تقسیم کر دینا، کسی سائل کو محروم نہ کرنا، سال پورا ہونے سے قبل خوراک ختم ہو جانے کی صورت میں صبر کرنا، نعلین شریف کو اپنے ہاتھ سے گانٹنا، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگانا، گھریلو امور میں اہل خانہ کی معاونت کرنا، بازار سے سودا سلف خود خرید لانا، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دہنا، اہل خانہ سے مل کر گوشت کاٹنا، سب سے بڑھ کر باحیا ہونا، آزاد اور غلام کی دعوت بلا امتیاز قبول کرنا، تحفہ پیش کرنے والے کو خود بھی نوازنا، زکوٰۃ و صدقہ قبول نہ کرنا، ہدیہ قبول کرنا، مسکین اور لونڈی کی دعوت قبول کرنے میں عار محسوس نہ کرنا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنا، بھوک کے سبب اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھنا، کھانے سے نقص نہ نکالنا، کھانا ناپسند ہونے کی صورت میں سکوت اختیار کرنا، حلال و طیب چیز کھانے سے احتراز نہ کرنا، عام اور سادہ لباس زیب تن کرنا، انگوٹھی استعمال کرنا، سواری پر اپنے پیچھے خادم یا دوسرے شخص کو سوار کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا بلکہ خود پڑھانا، تعزیت کے لیے تشریف لے جانا، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، غرباء اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنا، صلہ رحمی فرمانا، اشراف و رؤساء کو اپنے حسن اخلاق کے ساتھ مانوس کرنا، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، عذر پیش کرنے والے کا عذر قبول کرنا، حقیقت پر مبنی مزاح فرمانا، قہقہ لگائے بغیر مسکرانا، اہل خانہ سے دوڑ میں مقابلہ کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، خیر و برکت کی دعا کرنا، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی ملامت کرنے والے کو معاف کرنا، مختار افعال میں سے آسان کو اختیار کرنا، ضرورت مند شخص کی حاجت پر آری کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، سلام کہنے میں پہل کرنا، ملاقاتی سے از خود الگ نہ ہونا، مصافحہ کے وقت از خود کسی سے ہاتھ نہ چھڑانا، مصافحہ کرنے میں پہل کرنا، بیٹھتے اٹھتے ذکر خدا بندی میں مصروف رہنا، قرابت اور رضاعت کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود آنے والے کے لیے اپنی چادر بچھانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تقریباً 52 خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ چند اخلاق رذیلہ اور ان کا علاج انشاءاللہ بقیہ وہ کل بیان کیا جائے گا، جو چند اخلاق رذیلہ ہیں اور ان کا علاج بھی۔ یہ تو اخلاق عالیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کی خصوصی توجہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔